السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری سنت کے بارے میں جانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ چلیں ایک کہانی سنتے ہیں۔ ردا ایک بہت ذہین بچی تھی، بڑوں کا ادب کرتی اور چھوٹوں کا خیال رکھتی، مگر آج جب وہ اسکول سے گھر آئی تو کافی ناراض اور غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کی یونیفارم پر پینٹ لگا ہوا تھا۔ اس نے امی جان کو بڑی بے دلی سے سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ردا کی امی نے اس کی اداسی اور ناراضگی کو فوراً ہی محسوس کر لیا اور پھر اس سے اس کے یونیفارم پر لگے پینٹ کے بارے میں پوچھا کہ ردا بیٹا، آپ کی یونیفارم پر یہ پینٹ کیسے لگا ہوا ہے؟ جس پر ردا نے امی جان کو جواب دیا کہ امی جان، علینا نے آج میری ساری پینٹنگ خراب کر دی اور میرے یونیفارم پر پینٹ بھی گرا دیا۔ چھٹی ہو گئی اور میں اس سے بدلہ بھی نہ لے سکی۔ کل میں بھی اس کی پینٹنگ خراب کر دوں گی اور اس کی یونیفارم پر پینٹ بھی گرا دوں گی، ردا نے غصے میں جواب دیا۔ ردا کی امی نے جب یہ بات سنی تو ردا کو سمجھاتے ہوئے بولی کہ ردا بیٹا، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سب کو معاف کر دیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی پوری کوشش کرتی ہیں نا۔ یہاں پر بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیں پہلے ہم ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ ردا امی کی بات سن کر جلدی سے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا مکمل کر کے ردا اور امی جان کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں، جہاں امی جان ردا کو طائف کا واقعہ سنانا شروع کرتی ہیں۔ ردا بیٹا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام یعنی اللہ کی باتیں تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی اور کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اور ایک جگہ تو ایسی تھی کہ جہاں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ ردا نے حیران ہو کر پوچھا، امی جان وہ کون سی جگہ تھی؟ ردا کی امی نے جواب دیا کہ اس جگہ کا نام طائف تھا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زبان اور ہاتھ سے بھی بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ بھی بولے اور جسمانی چوٹ بھی پہنچائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل آیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت نیک بندے تھے جو اللہ کی باتیں بتانے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان تمام لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان دبا کر ختم کر دیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانا اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ سب کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے بن گئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شاید آنے والے وقت میں ان کے بچوں میں سے کوئی اللہ کا دوست اور نیک بندہ بن جائے، اس لیے میں ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ ردا بیٹا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اچھے اخلاق کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں بھی دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی گئی۔ واقعہ مکمل ہونے کے بعد ردا کی امی نے بہت پیار سے ردا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا کہ ردا بیٹی، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے علینا کے بارے میں کیا سوچا؟ کیا اب بھی آپ علینا سے بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ امی کی بات سن کر ردا نے نرمی سے جواب دیا کہ نہیں امی جان، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر
عمل کرتے ہوئے علینا کو معاف کر دوں گی اور اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گی تاکہ مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بن جاؤں۔ ردا کا جواب سن کر امی جان نے خوشی سے ردا کو پیار کیا اور کہا ماشاء اللہ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ بس تو پھر آج سے یہ طے ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں گے اور درگزر سے کام لیں، اور اگر کبھی غصہ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ ردا نے امی جان سے کہا کہ واقعی امی جان ہر مسئلہ غصے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ضرور عمل کروں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے ردا امی جان کے گلے لگ جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ پیارے بچوں، جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔